اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جیسا کہ ہر سیٹرڈے ہر سنیچر 9 بجے سے جاری اور شاہساری تھا، بیچ میں 1-2 ہفتے کیونکہ ایام عزا اور محرم کے ایام تھے، اس مصروفیت کی بنا پر اس پروگرام کو ہم چلا نہ سکے، اور پھر ہمارا سلسلہ الحمدللہ توفیق ہوئی کہ ہم اس سلسلے کو شروع کریں، کیونکہ ایام عزا ہیں اور ایام عزا کے حوالے سے بہت سی باتیں، بہت سی معلومات، بہت سی چیزیں جو آج ہمارے سماج میں لوگوں تک پہنچنا اور پہنچانا ضروری ہے، تو اس حوالے سے ایک گفتگو جس کا آغاز ہم نے کیا آج یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا اور کربلا کیوں واقع ہوئی۔ تو عزیزوں، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو وصیت ہے، اس وصیت میں اور اس فرمائش میں آپ نے صاف صاف جو محمد حنفیہ کو بیان کیا تھا، جناب محمد حنفیہ سے، اس میں آپ نے صاف صاف بیان کیا کہ میرے قیام اور میرے خروج کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میرا یہ خروج، میرا یہ قیام نہ خود پسندی کے لیے ہے اور نہ ہی تفریح کے لیے ہے اور نہ ہی خودخواہی کے لیے ہے، ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ ہی کسی فساد کو برپا کرنے یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے، بلکہ میں جو یہ قیام کر رہا ہوں یزید کے مقابل میں اور یزید سے بیعت نہیں کر رہا ہوں، میرا یہ قیام صرف اور صرف انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، میں صرف اور صرف اس لیے خارج ہوا ہوں کہ اپنے جد رسول کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف کروں اور نہیں از منکر کروں۔ عزیزوں، میں نے اپنی ایک گفتگو میں جو تقریباً 1 مہینے یا اس سے پہلے گفتگو ہوئی تو اس میں نے ایک لیکچر میں بیان کیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہیں از منکر کی تعریف کیا ہے۔ خلاصتاً یہ کہ اچھائی کی طرف دعوت کرنا اور برائی سے روکنا۔ اب واضح سی بات ہے کہ اگر وہ اچھائی اور وہ نیکی اس حد تک ہے کہ شریعت اسے واجب سمجھتی ہے تو پھر اس کی طرف دعوت کرنا بھی واجب ہوگا اگر شرائط پائے جاتے ہیں، اور اگر وہ برائی اس حد تک برائی ہے کہ شریعت اس کے ترک کرنے کو ضروری سمجھتی ہے اور شرعی اصطلاح میں جسے حرام یا گناہ کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس سے روکنا ہماری ایک شرعی ذمہ داری ہے، بالخصوص وہ لوگ جو عالم دین ہیں، دین کو جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، دین کی معلومات لی ہے اور تبلیغ دین کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، یا دوسری اصطلاح میں جو افراد وارث انبیاء ہیں، جیسا کہ ہماری حدیث اور روایتوں میں ملتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو عزیزوں، انبیاء کا جو مقصد تھا اور انبیاء کی جو ذمہ داری ہوا کرتی تھی وہ دین کی تبلیغ اور پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو اگر علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں اور وارث حقیقی
اسی کو کہا جائے گا جو انبیاء کی وراثت کو اور انبیاء کی ذمہ داریوں کو لوگوں تک پہنچا رہا ہو۔ تو امر بالمعروف اور نہی از منکر، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے قول میں بھی اور حدیث میں یہ ملا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے خروج اور میرے قیام کا جو مقصد تھا عزیزوں، وہ کیا ہے؟ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر۔ میں نے اس لیے خروج کیا، اس لیے قیام کیا تاکہ لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دوں اور برائی سے روکوں۔ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، اور اپنے جد کی سیرت پر میں چلوں۔ واضح سی بات ہے کہ رسول گرامی اسلام کی سیرت کیا تھی، ساری کائنات کے سامنے واضح اور روشن ہے کہ رسول گرامی اسلام نے کس طریقے سے دین کی تبلیغ کی، کس طریقے سے امر بالمعروف کیا، کس طریقے سے نہی از منکر کیا، کس طریقے سے لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دی اور کس طریقے سے لوگوں کو برائی سے روکا۔ تو عزیزوں، وہی سیرت جو رسول عمل کر کے گئے تھے، اسی سیرت پر امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا مقصد اس قیام کا یہی ہے کہ اپنے جد کی سیرت پر عمل کروں۔ وَأَسِيرُ سِيرَةَ جَدِّي و سیرت ابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے والد کی سیرت پر۔ خوب امام حسین علیہ السلام کے والد مولا کائنات کی بھی سیرت آپ کی نظروں کے سامنے واضح اور روشن ہے۔ تو یہ خلاصتاً مقصد قیام حسین علیہ السلام جو اس حدیث اور اس وصیت میں بیان کیا گیا کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے خروج اور قیام کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت کرنا اور برائی سے روکنا ہے۔ ہاں عزیزوں، کربلا ایک عظیم معرکہ ہے اور ایک عظیم درسگاہ بھی ہے۔ میں بارہا اپنی گفتگو میں کہتا رہتا ہوں کہ کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے، کربلا سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور درس لے سکتے ہیں، اور کربلا کے پیچھے ایک عظیم حکمت پائی جاتی ہے۔ کربلا کیوں برپا ہوئی؟ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے مقصد کو بیان کیا، لیکن اس قیام کے مقصد کے بعد اس کے پس منظر میں جو حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اور جو چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یہ قیام کیا اور شہید ہو گئے، تو کیوں شہید ہوئے؟ جیسا کہ بعض نقل میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ مکے سے نکلے اور وہاں پر آپ سے کہا گیا کہ مولا آپ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ بھی آپ نے الفاظ بیان کیے، اور یہ بھی مقصد، یعنی یہ بھی اپنے قیام میں جو واقع ہونے والی اور پیش ہونے والے حادثے تھے اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا کہ ان اللہ شاء یرانی قتیلا و ان اللہ شاء یراہن سبایا۔ امام سے کہا گیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، نہ جائیے، تو کہا کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ میں راہ خدا میں قتل کیا جاؤں۔ پھر کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے چلے جائیے مولا، لیکن یہ بچوں کو، یہ بیویوں کو، مخدرات کو، خواتین کو، نبی زادیوں کو نہ لے جائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یراہن سواء، کہ اللہ کی یہ مشیت ہے کہ انہیں اسیر دیکھے۔ تو بہت سے لوگ یہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں، کوشچن مارک کرتے ہیں، اور واضح سی بات ہے کہ ہماری گفتگو کا مقصد جو ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک یہی ہے کہ دین کے ان چیزوں کے اور ان مسائل کا جواب دیا جائے جو لوگوں کے ذہن میں کوشچن مارک بنے ہوئے ہیں، سوال بنے ہوئے ہیں، یا جو چیزیں افراد کے لیے واضح نہیں ہیں، یا دشمن کی طرف سے یا اپنے ہی لوگوں کی طرف سے یہ کوشچن پیش آتے رہتے ہیں۔ تو ایسے موضوعات پر، ایسے نامانوس موضوعات پر کہ جن کی طرف اشارہ یا کم ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے ایک لیکچر اور گفتگو کا ایک مقصد اور موضوع بھی ہے کہ ہم ایسی باتوں کو جو کم پیش کی جاتی ہیں یا نامانوس موضوعات ہیں اس طرف بھی ہم اشارہ کرتے چلیں۔ تو الحمدللہ آپ جڑے ہوئے ہیں اور
خدا کی توفیق رہی تو ہر ہفتے کسی نہ کسی اسی طریقے سے مختلف موضوعات پر جو دین کی نظر میں اہمیت رکھتے ہیں اور لوگوں کے لیے جس کا سمجھنا اور جس کی معرفت اور جس کی معلومات حاصل کرنا بھی ایک اہمیت کا حامل ہے اور ضرورت بھی رکھتا ہے۔ تو عزیزوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر یہ پتہ تھا کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے، یا انہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے بچے اور ہمارے اہل بیت، ہمارے اہل حرم کو اسیر کیا جائے گا، تو آپ کیوں اس طرف گئے؟ خوب یہ ایک سوال ہے۔ سوال اگر دیکھا جائے تو ظاہری الفاظ میں سوال اچھا ہے، لیکن ایک سطحی سوال ہے۔ اگر غور و فکر سے اس میں سوچا جائے تو جواب بالکل واضح ہے۔ بہت سے لوگ ایسے جملات بھی کہتے ہیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام کو علم نہیں تھا، اور اگر علم تھا تو پھر جان کی حفاظت تو انسان پر واجب ہے، تو کیوں گئے جب انہیں پتہ تھا کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے؟ تو کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اور بات کو مزید واضح کرنے کے لیے میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے، شریعت اسلام میں جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں اللہ نے انسان کے اوپر رکھے ہیں، تو وہ فرائض ایک طریقے سے نہیں ہیں۔ اور اگر کہیں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جان کی حفاظت واجب ہے اور انسان پر ضروری ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کن موارد میں جان کی حفاظت واجب ہے، اور کیا کوئی ایسا مقام بھی ہے کہ جہاں شریعت یہ کہتی ہو کہ اب آپ کو یہاں پر آپ اپنی جان کو قربان کرنا۔ تو ہم جب شریعت مقدس اسلام میں دیکھتے ہیں تو بعض ایسے شرعی احکام ہیں جہاں پر اسلام آپ سے نہ یہ کہ یہ کہتا ہو کہ آپ اپنی جان کو محفوظ رکھیں اور اپنی جان کی حفاظت کریں، بلکہ ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ آپ دین کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دیں۔ جیسے شریعت کے احکام اور مسائل میں سے خود جہاد کا جو حکم ہے وہ شریعت مقدس اسلام میں پایا جاتا ہے۔ خود جہاد کیا ہے؟ یعنی راہ خدا میں جا کر جنگ کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی فتح کے لیے، اور وہ جنگ بھی ایسی کیفیت میں ہے کہ اسلام پہلی منزل میں تو جنگ کو ابتدائی طور پہ پسند نہیں کرتا، لیکن نہیں، جب انسان کے اوپر وہ جنگ ڈال دی جا رہی ہے، یا مسلمین کے لیے خطرہ ہے یا خود اسلام کے لیے خطرہ ہے، امام معصوم علیہ السلام بالخصوص اگر موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جنگ کرنا ہے اور جہاد پر جانا ہے، تو قطعاً جیسے کہ یقیناً رسول گرامی اسلام کے زمانے میں لوگ جنگ کے لیے جاتے تھے اور واجب ہوا کرتا تھا کہ لوگ جائیں۔ تو اب وہی جان جس کی حفاظت انسان پر واجب ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ کو جہاد کرنا ہے اور راہ خدا میں جا کے لڑنا ہے۔ اور واضح سی بات ہے کہ ایک انسان جب میدان جنگ میں جائے گا تو چہ بسا اسے یقین بھی ہو کہ جو کنڈیشن ہے ہم مار دیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے، تو یہاں پر خطرے سے بھاگنا یا جان کا بچانا انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ شریعت جو یہ کہتی ہے کہ جان کی حفاظت ہم پر واجب ہے، کیا ہر مقام پر یہ کہتی ہے یا نہیں؟ کہیں کہیں پہ ہم سے یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کو اپنی جان کی قربانی دینی ہے۔ کیوں قربانی دینی ہے؟ کیونکہ جان سے اہم مسئلہ پیش آ گیا ہے، دین کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، دین کو بچانا ہے، شریعت کو بچانا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو بے شک علم تھا کہ وہ جائیں گے تو کربلا میں انہیں شہید کیا جائے گا، ان کے بچوں کو اسیر کیا جائے گا، سیدانیوں کو اسیر کیا جائے گا، لیکن یہ علم اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام حسین اس کام سے پرہیز کرتے یا وہ اپنی جان کو بچاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ایک شرعی ذمہ داری تھی۔ آپ نے اس میں یہی فرمایا کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، یعنی امر بالمعروف، اچھائیوں کو پھیلانے کے ذریعے اور برائیوں کو روکنے کے ذریعے میں قیام کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی قیام اتنا ضروری تھا۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ جان کی حفاظت واجب ہے، اور جب جان کی حفاظت واجب ہے تو امام حسین کو جب علم تھا تو کیوں گئے؟ نہیں، اس کا جواب یہی ہے، آپ کو علم ہوتا ہے کہ ہم جنگ میں جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی جہاد کرنا، اسلام سے دفاع کرنا آپ پر واجب ہوتا ہے۔
تو اسی طریقے سے امام حسین کو علم تھا، لیکن اللہ کی مرضی اور مشیت پروردگار یہ تھی کہ اس جنگ کو کریں، اور گرچہ شہید ہوئے لیکن اسلام کی بقا، اسلام کا ثبات اور اسلام کا دوام اسی شہادت میں چھپا ہوا تھا۔ تو عزیزوں، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو، کسی حکم کو سن لیں تو اس کے بارے میں ایک طرفہ سوال کریں، نہیں، بلکہ اس کے بارے میں ساری معلومات لینے کے بعد پھر ہم گفتگو کریں، کیونکہ اسلام بہت ہی باریکی کے ساتھ اور بہت ہی دقت کے ساتھ اس میں مسائل پائے جاتے ہیں، اور بہت ہی باریک مسائل بھی اسلام میں پائے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بہت ہی لطیف اور بہت ہی سلجھا ہوا مذہب، جس میں ہر چیز کا حل، کیونکہ اسلام اس کی طرف سے آیا ہے جو خالق بشر ہے، جو خالق کائنات ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو واضح سی بات ہے کہ ہمارے سارے سوالوں کا جواب بھی انہی کے پاس ہوگا۔ تو بہت ہی دقیق مذہب ہے اسلام، بہت ہی باریکی، جو انٹرسٹ لیتا ہے بہت سی چیزوں کو بہتر سے بہتر سمجھ سکتا ہے، اور جتنا ہی سمجھتا ہے اس کا انٹرسٹ بڑھتا ہی جاتا ہے دین فہمی اور اسلام کو سمجھنے کے حوالے سے۔ تو یہ ایک سوال تھا جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے کیا جاتا تھا۔ اب اس میں یہیں پر ایک سوال یہ بھی لوگ کرتے ہیں، شبہ کرتے ہیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام کو خدا بچا نہیں سکتا تھا؟ امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے اور اتنی بے رحمی سے قتل کیے گئے، تو کیا خدا قادر نہیں تھا کہ امام حسین کو بچا لے؟ اور اگر خدا قادر تھا، بچا سکتا تھا، تو پھر کیوں آپ روتے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں، آپ روتے کیوں، گریہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر اللہ کی مشیت تھی تو پہلی بات تو یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین کیوں گئے؟ جان کو بچانا واجب ہے اور جان کی حفاظت واجب ہے۔ اب جب ہم ان کا یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کی مرضی اور اطاعت پروردگار اسی میں تھی کہ وہ جائیں اور قربانی دیں، تو کہتے ہیں کہ پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جب اللہ کی مرضی تھی اور وہ جائیں اور جانے کے بعد راہ خدا میں قربان ہوں، تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ پھر آپ یہ مصیبت پہ غم منانا، محرم منانا، عزاداری کرنا، دیکھیے دشمن کی طرف سے کتنے سوالات آتے ہیں، کیونکہ واضح سی بات ہے کہ جو انسان کسی چیز کا انکار کرنا چاہتا ہے تو اس میں ہزار راستے نکالتا ہے، کسی چیز پہ اعتراض کرنا چاہتا ہے تو ہزار گوشے اس میں تلاش کرتا ہے کہ اس میں ہم اعتراض کر دیں، کیونکہ اس کا مقصد اعتراض کرنا اور اس چیز کو ایک منفی نگیٹو نگاہ سے دیکھنا ہوا کرتا ہے۔ تو اب جو سوال کرنے والے ہیں، شبہات کرنے والے ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، ان کے بھی نئے نئے اعتراض۔ تو اسلام بے شک ایک غنی مذہب ہے، مستغنی مذہب ہے، بالخصوص مذہب اہل بیت علیہ السلام، جس پر الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر لگی ہے۔ اس مذہب حقہ کے پاس تمام سوالوں کے جواب ہونے بھی چاہیے، حقانیت کی دلیل بھی یہی ہے۔ تو عزیزوں، اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ کو منظور یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوں اور راہ خدا میں قربان ہوں، تو پھر آپ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ آپ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر آپ کیوں کہتے ہیں، یزید پر لعنت کیوں کرتے ہیں کہ بھائی جب ان کو شہیدی ہونا تھا اور اللہ کی مشیت تھی اور اللہ کی مرضی تھی، جیسا کہ کہا امام حسین السلام نے جب مکے سے نکلنے لگے کہ ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اللہ کی یہ مشیت ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، مجھے قتل دیکھے، قتل شدہ دیکھے۔ ان اللہ شاء یراہن سبایا، اللہ کی یہ مشیت ہے کہ اہل بیت اسیر کیے جائیں۔ تو جب مشیت پروردگار یہ ہے تو آپ مشیت پروردگار پر راضی ہو جائیے، آپ غم کیوں مناتے ہیں؟ آپ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تو عزیزوں، یہاں پر بھی اعتراض بظاہر تو الفاظ ویسے ہی ہیں کہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر ایک غور و فکر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی اعتراض نہیں بلکہ ایک بے وجہ کا سوال ہے اور بیہودہ سوال ہے۔ دیکھیے عزیزوں، اللہ کسی چیز کو چاہتا ہے، چاہنا اور مشیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کہ اسلام بہت ہی دقیق، بہت ہی باریک اور دقت طلب مذہب ہے، اس کے لیے جو اہل دقت ہے۔ اب اللہ کی مشیت کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہوگی کہ اللہ کی جو مشیت ہے وہ کتنی طرح کی مشیت ہے۔ مشیت کہہ لیجئے، ارادہ کہہ لیجئے، پروردگار کی مشیت، پروردگار کا ارادہ،
جو ہوا کرتا ہے وہ کتنے طریقے کا ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے سن لیا مشیت یہ ہے تو تسلیم ہو جائیں، یا ہم دشمن امام حسین یا یزید کو لعنت نہ کریں کیونکہ اس نے قتل کیا اور خدا کی مرضی تھی۔ نہیں، مشیت سے مراد کیا ہے؟ پہلے ہم مشیت پروردگار کو سمجھیں، پہلے ہم ارادہ پروردگار کو سمجھیں کہ خدا کا یہاں پہ جو ارادہ ہے یا مشبوع ہے، اور انشاءاللہ جو سمجھ لے اس بات کو اور اس مطلب کی انتہا تک سمجھ سکے تو اس کے لیے بات واضح اور روشن ہو جائے گی کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے اس پہ رونا بھی جائز ہے، بدعت نہیں ہے، اور دشمن امام حسین پر لعنت کرنا بھی اور اس کو ظالم کہنا، اسے لعنت کرنا، عذاب کرنا بھی جائز ہے۔ دیکھیے، مشیت پروردگار اور اللہ کی جو مرضی، مشیت، ارادہ، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک وہ مشیت ہے جسے مشیت یا ارادہ تشریعی کہا جاتا ہے۔ ارادہ تشریعی پروردگار کسے کہتے ہیں؟ ارادہ تشریعی پروردگار اس ارادے کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کے دائرے میں ہوتے ہوئے خدا آپ سے ارادہ کرتا ہے۔ خدا نے آپ سے ارادہ کیا کہ آپ واجبات کو انجام دیجیے، نماز پڑھیے، روزے رکھیے، جو واجبات ہیں آپ پر، اللہ نے آپ پر واجب کیا ہے، اسے آپ انجام دیجیے، یا گناہوں سے دوری کریے، برے کام سے دوری کریے۔ وہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ لیکن عزیزوں، یہ جو اللہ کا ارادہ ہے، اس ارادے کو ارادہ تشریعی کہا جاتا ہے، یعنی شریعت اللہ نے بنائی، قانون بنایا اور راستے کو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے۔ اگر اچھے راستے پہ جاؤ گے تو جنت ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اگر برے راستے پہ جاؤ گے تو جہنم ہے۔ تو اللہ کی یہاں مشیت آپ سے کیا ہے؟ آپ کہیں گے واضح سی بات ہے کہ اللہ کی مشیت تو یہی ہے کہ ہم اچھے راستے پہ چلیں اور برے راستے پر نہ جائیں۔ تو کیا ہم اچھے راستے پہ چلتے ہیں ہمیشہ اور برے راستے پہ نہیں جاتے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو ہم یہاں پر اللہ کی مشیت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اچھے راستے پہ چلیں لیکن ہم برے پہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی مشیت تو بے شک ہم سے یہی ہے کہ ہم اچھے راستے پر چلیں، لیکن یہاں پر اللہ کی مشیت ہم کو مجبور نہیں کرتی۔ یہ ارادہ پروردگار ہم کو مجبور نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، لیکن اختیار آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ اس مشیت کو مشیت یا ارادہ تشریعی کہا جاتا ہے، کہ ایسا نہیں کہ خدا نے ارادہ کر لیا ہے تو آپ اس کے مطابق چلیں۔ نہیں، کسی سے اللہ چاہتا ہے اچھا کام کرے، وہ اچھا کرتا ہے، کسی سے چاہتا ہے اچھا کام کرے، وہ برا کرتا ہے۔ سب سے اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اچھے کام ہوں، لیکن کچھ لوگ اچھے کام کی طرف جاتے ہیں اور کچھ لوگ برے کام کی طرف جاتے ہیں۔ تو جب ارادہ تشریعی کی منزل میں ہم آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہر بندے سے یہی ہے کہ وہ اچھائی کی طرف جائے، وہ ظلم سے پرہیز کرے، وہ برے کام سے پرہیز کرے، لیکن کچھ لوگ اچھائی کی طرف جاتے ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کی شریعت اور اپنے جد رسول، جیسا کہ اس وصیت میں فرمایا کہ ہم اپنے جد کی سیرت پر، اپنے والد گرامی کی سیرت پر چلنا چاہتے ہیں، تو اچھے راستے پہ آپ چلیں۔ تو اب آپ چلے تو آپ کے لیے اجر بھی ہے، مقام بھی ہے، اور تمام مرتبے بھی ہیں جو ہیں۔ اب اگر کوئی شخص مشیت پروردگار کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کبھی یزید سے نہیں چاہتا تھا کہ وہ امام حسین پر ظلم کرے، کیونکہ ظلم اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اب اگر یزید نے ظلم کیا تو عذاب اس کو ملے گا، امام حسین نے اچھا کام کیا تو انہیں اجر ملے گا، اور ان پہ رونے والے اور ان کو یاد کرنے والے آج دنیا میں موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ارادہ تشریعی ہوتا ہے جہاں پر اللہ آپ کو مجبور نہیں کرتا، اختیار کی منزل دیتا ہے۔ اب آپ چاہیے تو اچھا راستے کو انتخاب کریے یا برے راستے کو انتخاب کریے۔ اچھے کو انتخاب کریں گے تو اجر و ثواب ہے، جنت ہے، غلمان ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اگر برے راستے کو انتخاب کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے عذاب ہے۔ تو اب اگر دو لوگ سامنے ہیں، ایک طرف امام حسین ہے، ایک طرف یزید ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یزید سے کہ تم ظلم نہ کرو، تم حسین کو قتل نہ کرو، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں قتل کروں گا۔ اللہ مجبور نہیں کرے گا یزید کو
کہ نہیں تم قتل نہیں کر سکتے، میں تمہارے ہاتھ کو شل کر دوں گا، تمہارے لشکر کو ایک ارادے میں تباہ کر دوں گا، کیونکہ اگر مجبور کر کے کروائے تو پھر یہاں پر اچھے اور برے کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ مجبور تھا کہ وہ نہ کرے یا مجبور تھا کہ کرے، نہیں، جہاں اختیار کی منزل ہے وہیں پر اجر اور ثواب یا جزا یا عذاب کی بات ہوتی۔ تو اب یہاں پر واضح سی بات ہے کہ جو اچھے راستے پہ گیا اسے اجر ملے گا اور جو برے راستے پہ گیا اسے عذاب ملے گا۔ تو اللہ روک کیوں نہیں سکتا تھا؟ بے شک اللہ روک سکتا تھا، اللہ ارادہ تکوینی اگر کرے، یہ تو ارادہ تشریع ہو گیا۔ ارادہ تکوینی کیا ہے؟ یعنی خدا جس چیز کا ارادہ کر لے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے وہ بندہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، نیک بندہ ہو، چاہے وہ بندہ برا ہو، ظلم کرنے والا ہو، یزید جیسا ہو، کیونکہ اللہ نے جس چیز کا ارادہ کر لیا ہے پھر اس کے ارادے کے اوپر کسی کا ارادہ نہیں چلتا۔ بے شک اگر خدا ارادہ کر لیتا کہ ہمیں امام حسین کو قتل نہیں ہونے دینا ہے اور حسین کو بچانا ہے تو یزید کی نسلیں اور ہزاروں یزید آ کر بھی حسین کو قتل نہیں کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہاں پر امتحان کی منزل ہے، اچھے کو بھی آزمانا ہے اچھائی کی بنیاد پر کہ وہ اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں قربانی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، برے کو بھی آزمانا ہے برائی کی راہ میں کہ میں نے اسے منع کیا ہے کہ تمہیں ظلم نہیں کرنا ہے، تمہیں غلط راستے پہ نہیں جانا ہے، ظلم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو جب اختیار کی منزل ہوگی تبھی اچھائی اور برائی کا تصور ہوگا، تبھی حسین اور یزید کا تصور ہوگا، تبھی حق اور باطل کا تصور ہوگا۔ تو عزیزوں، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ خدا قادر نہیں تھا، بے شک خدا قادر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خدا اپنی اس ارادہ تکوینی کو، اس قدرت تکوینی کو یہاں پر نہیں دکھانا چاہتا، کیونکہ پھر وہ اجر و ثواب کی منزل، وہ امتحان کی منزل، وہ اچھائی کی طرف جانے اور برائی سے رکنے کی منزل، وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جب خدا کا ارادہ آ جائے گا تو ہر چیز پر حاوی ہوگا۔ تو خدا اس ارادے کا استعمال اور اس مشیت، اس قدرت کا استعمال نہیں کرنا چاہتا جسے قدرت تکوینی کہا جاتا ہے، اور جہاں پر اس نے یہ قدرت کا استعمال کر لیا تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ تو یہ ایک امتحان، جزا و سزا کی منزل تھی۔ اب ہم روتے کیوں ہیں یہ بھی اشارہ کرتے چلیں۔ دیکھیے، رونا انسان کی فطرت ہے، انسان کے مزاج میں ہے کہ جب اس کا کوئی عزیز اس دنیا سے جاتا ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ رسول گرامی اسلام کے دور میں جب جنگیں ہوتی تھیں، جو لوگ رسول کے ساتھ شہید ہوتے تھے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، تو جو لوگ رسول گرامی اسلام کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں، واجب بھی تھا جنگ میں جائیں، شہید بھی ہونا تھا، شہید بھی ہوئے، اجر بھی ملا، کیا ان کے گھر والے نہیں روتے تھے؟ جناب حمزہ کی جب شہادت ہوئی تو رسول گرامی اسلام نے خود کہا اپنے اہل خانہ سے، خاندان سے کہ سب لوگ جائیں، پرسہ دیں، عزاداری منائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ہم راہ خدا میں شہید ہو رہے ہیں تو اب کسی کا بچہ شہید ہوا، کسی کی اولاد شہید ہوئی، کسی کا بھائی شہید ہوا تو وہ غم نہ منائے، آنسو نہ بہائے۔ خود رسول گرامی اسلام کے فرزند جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا ہے، شہادت نہیں ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، تو جناب ابراہیم کے انتقال کے بعد رسول گرامی اسلام غمزدہ تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سب نے کہا کیا آپ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں؟ کہا کیوں نہیں راضی ہیں، راضی ہیں ہم خدا کی رضا پر، لیکن دل ٹوٹتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، فرزند اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو جو انسان کی فطرت ہے، جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اسے ہم چھین نہیں سکتے۔ تو اس طرح کے اعتراضات جو ہم پر کیے جاتے ہیں، یہ گفتگو کی جاتی ہے، اگر اس کی ہم تہ میں جائیں اور تھوڑا سا اس کو ہم واضح کریں تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بیہودہ اور بے وجہ کے اعتراضات ہیں۔ انسان کی فطرت اور مزاج بشریت اور فطرت بشریت کے خلاف یہ اعتراضات ہیں۔ ایسے اعتراضات کی طرف ہم کبھی بھی توجہ نہ کریں۔ ہاں عزیزوں، باتیں بہت سی ہیں، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کسی موضوع پر یہ موضوع یا اس سے ملتے جلتے موضوع کو آپ کی خدمت میں لے کے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اور کیونکہ کربلا اور کربلا والوں کا ذکر ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دین اسلام کی بقا کے لیے کتنی عظیم قربانی دی اور کیسے دین اسلام کو بچایا۔ یہ جو
مذہب، یہ دین، یہ مجلسیں، یہ ذکر، یہ تعلیمات دین جو ہم تک پہنچ رہی ہے، یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے۔ ہاں عزیزوں، کربلا والوں نے بہت عظیم قربانیاں دی ہیں۔ 10 محرم گزر چکی ہے اور 10 محرم کے بعد اب جو ایام ہیں وہ اسیری کے ایام ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ غم کے ایام ختم ہو چکے ہیں، مصیبت کے ایام ختم ہو چکے ہیں، لیکن جب ہم اہل بیت سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آقا وہ کون سے دن تھے، وہ کون سی مصیبت تھی جو آپ کے لیے سب سے گراں اور سخت گزری ہے، تو ان کے یہاں سے یہی جواب ملتا ہے کہ ہم اہل بیت کی اسیری کے مصائب، ہم نبی زادیوں کا بے مقنع و چادر بازاروں میں پھرایا جانا، ان کو اسیر کر کے بازاروں میں تماشا بنا کر پھرانا، یہ ہم اہل بیت کے لیے بہت سخت منزل تھی۔ ہاں عزیزوں، عابد بیمار کی خدمت میں جب جناب منہال پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ آقا آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، کیوں اتنا آنسو بہا رہے ہیں، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، شہید ہونا تو آپ کے وراثت میں پایا جاتا ہے مولا آپ کے ہاں، آپ کیوں اتنا آنسو بہا رہے ہیں؟ تو عجیب نہیں، ہاں عزیزوں، میرے مولا نے یہی جواب دیا تھا منہال کو کہ اے منہال، تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، بے شک شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، صرف شہادت ہوتی تو ہم صبر کر لیتے، لیکن منہال کیا ہماری ماں بہنوں کو بے مقنع و چادر سروریاں بازاروں میں پھرایا جانا کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے؟ منہال کیا منادی آواز دے رہا ہے، حاضہ صبایا بنات رسول اللہ، آؤ تماشائیوں دیکھو یہ نبی زادیاں ہیں جو پھرائی جا رہی ہیں اور در بدر لائی جا رہی ہیں، کیا منہال بتاؤ یہ سب چیزیں بھی ہمارے گھر کی میراث ہے؟ نہیں منہال، یہ سب ہماری میراث نہیں ہے، اور ہمیں یہ ظلم ہم پر جو ہوا ہے ہمارے لیے قابل تحمل ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔